میری انجینئرنگ مکمل ہو چکی تھی اور اب میں ایک نجی کمپنی میں انٹرنشپ کر رہا تھا۔ سنوبر کا بھی یونیورسٹی میں لاسٹ ایئر تھا۔ اس کے گھر میں اس کے رشتے کی باتیں چلنے لگی تھیں۔ وہ آئے دن مجھ سے اپنے گھر بات کرنے پہ اصرار کرتی، لیکن میں ابھی کسی اچھی جاب کے بعد گھر والوں کے سامنے اپنی خواہش رکھنا چاہتا تھا۔ گھر میں اقرا کی شادی آئی تو میں نے ارادہ بنایا کہ یہ اچھا موقع ہے، میں اسے شادی پہ بلا کے گھر والوں سے ملوا دیتا ہوں۔ گھر والوں نے اسے دیکھ رکھا ہوگا تو بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے اس سمیت یونیورسٹی کے کچھ دوستوں کو شادی پہ انوائٹ کر لیا۔ حویلی کی تقسیم ہوئے 2 حصے اب مزید تقسیم ہو کر کوٹھیوں سے گھروں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ سب بچے بڑے ہو گئے تھے، اخراجات بڑھ گئے تھے، سب کو اپنی اپنی پڑ گئی تھی۔ ہمارے پاس بھی اب یہ گھر اور زمین کے چند ایکڑ تھے، جن میں سے ابا اب 1 ایکڑ زمین بیچ کر اقرا کی شادی کر رہے تھے۔ اقرا ڈاکٹر بن رہی تھی، اس کے بھی اچھے خاصے اخراجات تھے۔ اب تو اماں ابا کی نظریں میری اچھی ملازمت پر ہی ٹکی تھیں۔ ایسے میں ابا اکثر دل برداشتہ ہو کر مجھے ڈاکٹری نہ پڑھنے کے طعنے دینے لگتے، لیکن میں ان کو کیسے سمجھاتا کہ میں کوئی عام طالب علم نہیں ہوں، میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے اور اب انٹرنشپ مکمل ہوتے ہی کہیں اچھی ملازمت ضرور مل جائے گی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کل مہندی کا فنکشن تھا۔ میں آج کچھ دیر پہلے ہی آفس سے واپس آیا تھا۔ اب نہا کے باہر نکلا تھا جب فون پر سنوبر کے میسیجز آنے لگے۔ وہ مجھے بہت سے فینسی کپڑوں کی تصویریں بھیج کے پوچھ رہی تھی کہ کل وہ ان میں سے کون سا جوڑا پہن کر آئے، اور میں کان کھجائے یہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سا کہوں جس پر وہ بھی پہلی بار میں ہاں کرتے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ میں اس کے لیے ایسا کچھ منتخب کرتا تھا تو وہ جھٹ سے اس میں کوئی نقص گنوا کر رد کر دیتی۔ میں ابھی اسی کشمکش میں کھڑا تھا جب میرے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور ہانپتی ہوئی اقصیٰ اپنی خوشی سے سرخ چہرہ لیے اندر آئی۔ بھائی جلدی سے باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ وہ خوشی سے جیسے چیخ رہی تھی۔ آرام سے، پاگل کیوں ہو رہی ہو؟ کون آیا ہے؟ میں نے تیوری چڑھائے پوچھا۔ قاسم چچا آئے ہیں اور ساتھ میں آیت بھی آئی ہے، اقصیٰ نے خوشی میں بتایا۔ اور ادھر میری ساری خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ بچپن کی ساری یادیں ریوائنڈ ہو کر فاسٹ فارورڈ پر پلے ہو چکی تھیں۔ آ جائیں بھائی، چچا قاسم بلا رہے ہیں۔ اقصیٰ کی آواز پر میں خیالوں سے باہر آیا۔ آ رہا ہوں، تم چلو۔ میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ جلدی سے سبز رنگ کے سوٹ کی تصویر صبور کو واپس بھیجی اور سنگار میز کے سامنے جا کر کنگھی کرنے لگا۔ میرے ذہن میں ابھی تک آیت کا وہ 10 سال والا ہی سراپا تھا۔ بہت سی یادیں تو دھندلی بھی ہو گئی تھیں۔ خیر، اب میں بچپن والا ہادی تو تھا نہیں جو چھپ جاتا یا گھر سے باہر نکل جاتا۔ میں باہر آیا تو اماں جو کچن سے باہر نکل رہی تھیں ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ ایک بات جو مجھے آج بھی بری لگ رہی تھی، وہ دولت مند رشتہ داروں کے گھر آنے پر ایک خاص اہتمام کرنا اور انہیں دنیا کی ایک الگ ہی مخلوق کی طرح ٹریٹ کرنا۔ اس وقت بھی مجھے اماں اور اقصیٰ کی یہ بھاگ دوڑ ایک آنکھ نہیں بھائی۔ میں ڈرائنگ روم کا پردہ ہٹاتا آگے بڑھا تو ایک لمحے کے لیے قدم ضرور منجمد ہوئے۔ سامنے صوفے پہ قاسم چچا کے ساتھ وہ بیٹھی تھی۔ وہ اب 10 سال کی سہمی سی آیت تو ہرگز نہیں تھی۔ ہلکے انگوری رنگ کے کرتے کے نیچے کیپری پہنے، کندھے پر سلیقے سے شال ٹکائے، میرے سوا کسی کو بھی پاگل کر دینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ قد کاٹ، رنگت، اسٹائل، لباس، انداز اور لب و لہجہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ سب میں امارت جھلک رہی تھی۔ البتہ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو جوت جلنے لگی تھی وہ بچپن سے زیادہ خطرناک تھی۔ السلام علیکم، میں نے سنجیدگی سے سلام جھاڑا۔ قاسم چچا مجھے دیکھ کے ہمیشہ کی طرح والہانہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہادی تو بہت خوبرو نکلا، بالکل دادا مرحوم پر ہے، کیوں بھائی جان؟ قاسم چچا نے ابا کی طرف دیکھ کر تصدیق چاہی۔ ابا نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ وہ مجھ سے بغل گیر تھے جب میں نے آیت کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھا۔
میں چچا سے مل کر سیدھا ہوا تو اس نے بڑی ادا سے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کی بھوری آنکھیں چمک رہی تھیں، گہری مسکراہٹ کے باعث گلابی گالوں میں گہرے گڑے تھے۔ اب قاسم چچا اور ابا ہماری طرف متوجہ تھے۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ کی بس کچھ انگلیوں کو تھاما اور پھر فوراً چھوڑ دیا۔ بیٹھو بیٹا۔ اس سے پہلے کہ میں سلام کر کے وہاں سے نکلتا، قاسم چچا نے مجھے بیٹھنے کا کہا اور ابا نے فوراً اپنے ساتھ کی نشست کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں مصنوعی مسکراہٹ سجائے ابا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مبارک ہو بیٹا، جاوید بھائی نے بتایا کہ یونیورسٹی میں بھی ٹاپ کیا ہے۔ یہاں تو تم مجھ سے آگے نکل گئے، قاسم چچا ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں نے سر جھکا کر صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ آیت کی گہری نظریں مجھ پر مرکوز تھیں، جن سے مجھے اب الجھن ہونے لگی تھی۔ آیت بیٹا، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ ابا نے نہایت ادب سے آیت سے پوچھا۔ میں نے دل ہی دل میں انہیں کوسا۔ میری طرف سے تو وہ پرائم منسٹر کی بیٹی بھی بن جاتی، میں تب بھی اس سے بات کرنے کے لیے یوں غلاموں جیسی ٹون استعمال نہ کرتا۔ انکل، میں MBA کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نہایت ملائم تھا اور وہی مطمئن مسکراہٹ۔ ہادی کس یونیورسٹی سے انجینئرنگ کیا آپ نے؟ وہ پورے اعتماد لہجے میں براہ راست مجھ سے مخاطب ہوئی تو میں چونکا، پھر گلا کھنکارا۔ پنجاب۔ میں نے جان بوجھ کے مختصر سے مختصر جواب دیا۔ مجھے اس امیر زادی سے گفتگو کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ اچھا، گریٹ یونیورسٹی، اب کیا کر رہے ہو؟ وہ ہنوز اپنے مخصوص انداز میں مسکراتی سوال پہ سوال پوچھ رہی تھی۔ میں نے پہلو بدلا۔ اس سے پہلے کہ ابھی بھی میں کوئی سڑا سا جواب دیتا، میرے فون پر بجتی گھنٹی نے مجھے بچا لیا۔ ایکسکیوز می۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا، 2 انگلیوں کے ملائے ہاتھ کا اشارہ کیا اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور فون اٹھا کے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف صبور تھی۔ ہیلو؟ ہاں ہیلو، فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ کب سے فون کر رہی ہوں۔ صبور کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ مہمانوں میں بیٹھا تھا، حکم کرو۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبور کی آواز سن کے موڈ ایک بار پھر خوشگوار ہو گیا۔ حکم تو نہیں، معذرت کرنی ہے۔ اس کی آواز بجھی بجھی سی تھی۔ میں نے تشویش میں ابرو اچکائے، پوچھا معذرت؟ وہ کس لیے؟ میں کل مہندی پہ نہیں آ سکوں گی۔ اوہ، میرا دل کرچی کرچی ہوا۔ کیوں یار؟ میں بچوں کی طرح منہ بسور کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ پلیز ہادی، ناراض مت ہونا، حنان کا پھر سے مسئلہ ہو گیا ہے۔ بابا بہت اپسٹ ہیں۔ وہ اپنے بھائی کے متعلق بتا رہی تھی۔ اس کا بھائی آج کل غلط لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا تھا اور 1-2 دفعہ نشہ کرتا ہوا بھی پکڑا گیا تھا۔ تو اب مجھے ہلکا ہلکا غصہ آنے لگا تھا۔ میں اب تیوری چڑھائے پوچھ رہا تھا، تو اب یہ کہ آئی ایم ریئلی سوری، اس نے لاڈ سے کہا۔ میں سنجیدہ تھا۔ شادی پہ آؤ گی؟ اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں آؤں گی، مایوسی بھرا لہجہ تھا۔ میرا دل بجھ سا گیا۔ مطلب شادی پہ بھی نہیں آ سکو گی؟ میں پوری کوشش کروں گی۔ میری بہن کی شادی ہے صبور، میں تمہیں سب کے ساتھ انٹروڈیوس کروانا چاہتا تھا۔ بہت پلاننگ کی تھی میں نے۔ میں بے چارگی سے وضاحت دے رہا تھا۔ دوسری طرف وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی آئی نو، میں آ تو رہی تھی لیکن تم تو جانتے ہو حنان میرا اکلوتا بھائی ہے اور بابا اس کو لے کے کتنے پریشان ہیں۔ ایسے میں شادی پہ آ جاؤں؟ تم خود سوچو ہادی، یہ میری فیملی ہے۔ مجھے فوراً اس کی پریشانی کا احساس ہوا۔ مجھے باہر سے پھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اقصیٰ چیخ رہی تھی، بھائی ابا بلا رہے ہیں۔ میں نے دانت پیس کے ایک دفعہ غصے سے دروازے کے پار گھورا، پھر صبور سے مخاطب ہوا، اوکے ریلیکس، میں ناراض نہیں ہوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ میں جاتا ہوں، مجھے آواز دے رہا ہے کوئی۔ اوکے، مجھے شادی آن لائن دکھانا؟ اچھا دکھاؤں گا، چلو اب بائے۔ میں نے جلدی سے فون بند کیا کیونکہ اقصیٰ اب میرے سر پہ آن کھڑی تھی۔ بھائی سن بھی لیا کرو۔ چلو آ رہا ہوں میں نے نخوت سے کہا اور سر گرائے پھر سے ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا۔ میں شادی پہ آنا نہیں چاہتی تھی،
لیکن بابا کے بہت اصرار پر آنا پڑا۔ ان کی بیوی نرمین شادی پر نہیں آنا چاہتی تھی، شاید اسی لیے بھی بابا مجھے ساتھ لانے پر بضد تھے۔ میں ان کے ساتھ اس شرط پر آئی تھی کہ میں صرف تقریب کے وقت وہاں آیا کروں گی، باقی وقت میں لاہور میں موجود ہمارے ہمدانی ہاؤس میں ہی رہوں گی۔ بابا مان گئے تھے۔ ہم لوگ دوپہر کی پرواز سے لاہور پہنچے، پھر بابا کے کہنے پر پہلے سیدھا حویلی آنے پہ میں راضی ہو گئی۔ یہاں سب کچھ بدل گیا تھا۔ بچپن میں جو حویلی ہوا کرتی تھی اس کا تو نشان بھی نہیں رہا تھا۔ ایک ہی قطار میں 5-6 گھر بن گئے تھے۔ ہم پہلے حامد چچا کی طرف گئے، وہاں سے جاوید تایا کی طرف، یعنی شادی والے گھر ہے۔ یہاں کے لوگوں کی محبت ابھی بھی ویسی تھی، لیکن میں نے اپنے لیے سب کی نظروں میں ایک جھجک محسوس کی جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ جاوید چچا کے گھر ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب انہوں نے ہادی کو بلاوا بھیجا۔ میں کچھ متجسس ضرور تھی کہ وہ اب کیسا ہوگا، لیکن میرے دل میں اپنی بچپن کی نادانیوں کا گلٹ بھی تھا۔ خیر، اب میں ویسی نہیں رہی تھی کہ ہادی جیسا کوئی بھی میری انسلٹ کرتا رہے اور میں چپ چاپ برداشت کروں۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ نکھرا نکھرا سا بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ گیلے بال سلیقے سے کنگھی کیے ہونے کے باوجود ماتھے پہ بکھرے تھے۔ ذہین شفاف آنکھیں جو مجھ سمیت کسی کو بھی گھائل کر دیتی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، ٹھٹکا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے نگاہیں پھیر لی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے آج سے پہلے کوئی خوبصورت، چارمنگ اور ہینڈسم لڑکا نہیں دیکھا تھا۔ میری سوسائٹی اور سرکل میں ایسے لڑکوں کی بھرمار تھی، لیکن ہادی جاوید عمر میں آج بھی کچھ ایسا تھا جو آیت ہمدانی کو دیوانہ بنا گیا۔ کچھ لمحے کے لیے تو میں مبہوت ہو کر اسے تکتی رہی، لیکن پھر اس سحر سے نکلنے میں کامیاب ہوئی اور پر اعتمادی سے اس سے بات کرنے لگی۔ وہ ابھی بھی اتنا ہی کم گو تھا، یا شاید مجھ سے آج بھی الرجک تھا۔ مجھے دل ہی دل میں ہنسی آنے لگی۔ اب یہ بچپن نہیں تھا، نہ ہی میں اتنی نا سمجھ تھی کہ اس کے بگڑتے تیور بھانپ نہ سکتی۔ مجھے خود پر اعتماد تھا کیونکہ میں جانتی تھی میں کیسی ہوں، اور اس کی یہ الرجی زیادہ دیر نہیں رہنے والی۔ میرے دوسرے سوال کا جواب دیے بنا ہی وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ میں پھر اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھی، اور پھر ذہن میں ایک خیال آتے ہی میں نے بابا کے کان میں خفگی سے سرگوشی کی۔ آپ نے مجھے مہندی کی تقریب کا کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس کا ڈریس نہیں ہے میرے پاس۔ بابا نے چونک کے میری طرف دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ چائے پی لیں پھر چلتے ہیں، خرید لو۔ آپ رہنے دیں، آرام کریں، میں کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ بابا جیسے فوراً میری ان کہی منشا سمجھ گئے۔ ہاں، ہادی کے ساتھ چلی جاؤ۔ انہوں نے میرے دل کی بات کی اور جاوید تایا کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھائی صاحب، ہادی کہاں ہے؟ یہ ذرا آیت کو مارکیٹ تک لے جاتا، اسے مہندی کا ڈریس لینا ہے۔ اس نے کہاں جانا ہے؟ یہیں ہوگا، ابھی بلاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہادی کو بلا کر لانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتے، اقصا لوازمات کی ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ جاؤ بیٹے، بھائی کو بلا کے لاؤ فوراً، انہوں نے اقصا کو حکم دیا، اور واقعی چند منٹ بعد وہ سپاٹ چہرہ لیے کمرے میں موجود تھا۔ جی ابا، آپ نے بلایا؟ یہ آیت بیٹا کو بازار لے جاؤ، اسے کچھ خریدنا ہے۔ میں اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی، اور اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر میری مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ابا، میں تو کل کے انتظامات دیکھنے جا رہا تھا۔ اس نے یقیناً بہانہ گھڑا تھا جسے جاوید تایا نے فوراً رد کر دیا۔ نہیں، وہ علی دیکھ لے گا، تم آیت کے ساتھ جاؤ، انہوں نے کڑے تیور سے حکم دیا، اور وہ سر جھکائے حامی بھر گیا، جبکہ چہرے کی سرخی سے صاف ظاہر تھا کہ یہ سب محترم کو بیزار کر گیا ہے۔ جی، میں اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتی اپنی جگہ سے اٹھی، بیگ کندھے پہ ڈالا، بابا کو کار کی چابی دینے کا اشارہ کیا۔ وہ میرا منتظر تھا۔ چلیں؟ میں نے پاس جا کر گہری مسکان کے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔
لیکن کچھ بھی کہے بنا وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ ایک تو میرا موڈ صنوبر کے نہ آنے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، دوسرا آیت کو بازار لے کے جانے کی خبر نے تو مجھے جلا کے رکھ دیا تھا۔ میں کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سن گلاسز چڑھائے میرے برابر کی نشست پر کسی مہارانی کی طرح براجمان تھی۔ وہ مجھے کسی بھی شاپنگ مال لے جانے کا حکم دے چکی تھی۔ میں اسپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا جب اس نے بات شروع کی۔ سب کچھ بدل گیا ہے، شہر، حویلی، محلہ، چیزیں، لوگ۔ میں ناک کی سیٹ پہ دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا، ایسے جیسے میں اسے سن ہی نہیں رہا۔ وہ بات جاری رکھے ہوئے تھی، اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ تم ہو۔ میں چونکا تو وہ ہنسی، میں نے لب بھینچ لیے تو وہ کھلکھلا دی۔ کیا پاگل تھی یا وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی تھی؟ میں نے غصے میں موڑ کاٹا تو کار کے ٹائر چرچرائے۔ اس نے ہنسی کو دباتے ہوئے پھر سے بات وہیں سے جوڑی۔ تم ویسے ہی ہو جیسے میں چھوڑ کے گئی تھی۔ ڈیپ آبزرویشن۔ میں آج بھی تم سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں، میں نے دل میں سوچا مگر کہا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اب ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں اس کے منہ پہ اسے سنا دیتا، یا شاید ایک کلاس گیپ تھا، یا پھر شاید یہ خیال کہ اب وہ ہمارے گھر میرے سر پہ مسلط رہنے والی تھی۔ وہ اب انہماک سے کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی، پھر اچانک رخ موڑ کے مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اچھا شہر ہے لاہور بھی، شفٹ ہوا جا سکتا ہے، کیوں؟ میرے پاؤں یک لخت بریک پہ دباؤ ڈال گئے، کار نے ہلکا سا جھٹکا کھایا، وہ بھی آنکھیں کھول کے سیدھی ہوئی۔ اف، لیکن میں خود ڈرائیو نہیں کر سکتی ہوں یہاں۔ میں نے خون خوار نگاہوں سے اسے گھورا اور کار مال کے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ میں انتہائی بیزار تھا اور یہ سب جلد سے جلد نمٹانا چاہتا تھا، لیکن وہ محترمہ اتنی ہی تسلی سے سب کچھ کر رہی تھی۔ میں دنیا گھوم چکی تھی، لیکن جو احساس اور سرور یہاں اس کے پہلو میں تھا کہیں اور نہیں تھا۔ اس کی بے رخی میں بھی اپنائیت تھی، اس کی ہر ادا پر دل نثار تھا۔ آج سے پہلے سب ہونے کے باوجود زندگی بے رونق اور بے مقصد لگتی تھی، لیکن اس کو دیکھ کے لگا زندگی کا رنگ تو بس وہی ہے۔ میں آج بھی یہ چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے بات کرے، اور وہ آج بھی ویسا ہی تھا، مجھ سے بیزار، اکھڑا اکھڑا سا۔ لیکن میں بھی آیت تھی، مستقل مزاج تو میں بچپن سے ہی تھی، لیکن اب مجھ میں بہت حوصلہ اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد میں کار سے اتری تو وہ وہیں سیٹ پہ بیٹھا رہا۔ میں گھوم کے اس کی طرف گئی، کھڑکی کے شیشے پہ دستک دی۔ اس نے شیشہ نیچے کیا اور میرے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے ہی جواب دینے لگا۔ آپ جاؤ شاپنگ کرو، میں یہیں پہ ہوں۔ میں نے ہنسی دبائی۔ تم کیا سمجھے مجھے شاپنگ مال کا راستہ نہیں آتا؟ میں اکثر لاہور میں ہی ہوتی ہوں، تمہیں اس لیے لے کے آئی ہوں کہ میرے ساتھ میرا ڈریس پسند کرنے میں مدد کرو گے، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا، لیکن پھر چند سیکنڈ کے بعد اتر کر میرے ساتھ چل پڑا۔ میری مسکراہٹ ایک بار پھر گہری ہوئی۔ تمہارا مہندی کا ڈریس کس کلر میں ہے؟ ایک دکان کے مختلف کپڑوں کو ریکس میں آگے پیچھے کرتے میں نے مصروف لہجے میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا تو میں مڑی۔ وہ چند قدم کی دوری پہ کھڑا موبائل میں مصروف تھا۔ میں پاس گئی، اس کے کندھے پہ ہلکی سی چپت لگا کے متوجہ کیا۔ تمہارا مہندی کا ڈریس کس کلر میں ہے جو تم کل پہنو گے؟ وہ کچھ دیر مجھے کڑے تیوروں سے گھورتا رہا، پھر مختصر سے بھی مختصر جواب دیا، گرین۔ اوکے۔ میں پلٹی اور پھر 2-3 گرین ڈریسز منتخب کیے اور ان کو بازو میں لٹکایا، پھر اس تک آئی۔ لک ہادی، وچ ون؟ میں شوق سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا متذبذب ہوا، لیکن پھر ایک ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گہرے سبز رنگ میں ایک لمبی کلیوں والی میکسی تھی۔ میں خوشی سے سرشار ہو گئی، کیونکہ مجھے اس کی یہ تھوڑی سی پرواہ بھی بہت اچھی لگی، بھلے یہ سب ارد گرد متوجہ لوگوں کے ڈر سے تھا۔ میں نے باقی کے سوٹ ریکس کے پاس کھڑی لڑکی کو دیے اور منتخب کردہ جوڑا اٹھائے
ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। मैं मेहंदी की तकरीब के सारे इंतजामात देखने के बाद जल्दी जल्दी में तैयार हुआ था, लेकिन उस जल्दी में भी मैं ये नहीं भूला था कि मुझे उस फंक्शन के लिए बनाए गए अपने फेवरेट कुर्ते को नहीं पहनना। हाँ, सब्ज रंग का राउ सिल्क का वो कुर्ता जो मैंने शौक से बनवाया था, अब सिर्फ आयत की वजह से नहीं पहन रहा था, क्योंकि वो हू बहू उसी रंग का जोड़ा पहन रही थी। मैंने पिछली ईद पे बनवाया गया कढ़ाई वाला सफेद कुर्ता शलवार पहन लिया, जेल लगा के बाल बनाए और ऊपर छत पे आ गया। हमारी 3 घरों की छतें मुश्तरका थी, इसलिए मेहंदी के फंक्शन का इंतजाम तो छत पे ही किया गया था। ऊपर आते ही चारों तरफ से तारीफें समेटता मैं स्टेज तक पहुंचा। तकरीब शुरू हो चुकी थी। इकरा फूलों से सजे सोफे पे विराजमान थी। मुझे देखते ही इशारों में ग्रीन कुर्ता ना पहनने के बारे में पूछने लगी। मैंने भी इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। अब उसे मैं क्या बताता कि मैंने किस खुन्नास में आके अपना पसंद का कुर्ता नहीं पहना। सबूर को इकरा की तस्वीर चाहिए थी, इसलिए मैं अब तस्वीरें लेने में मगन था। जब वो मेरे पास आके खड़ी हुई, जिनमें खुद इतने रंग हों वो बेरंग कपड़ों में भी खूब जचते हैं। उसके शोख लहजे में कहे गए जुमले पे मैंने बेइख्तियार उसकी तरफ देखा। वो यहाँ मौजूद हर लड़की से मुख्तलिफ लग रही थी, लेकिन अफसोस उसे देखकर मेरे दिल को सनूबर की याद सताने लगी। वो यहाँ होती तो मैं यूं उदास ना होता। मैं सर झटक के फिर से तस्वीरें बनाने लगा। वो भी स्टेज पर इकरा के साथ बैठ गई। मैंने तस्वीरें लेना बंद कर दी। सनूबर की वीडियो कॉल पहले भी 2 दफा मैं काट चुका था, लेकिन वो लाइव फंक्शन देखने पे बज़िद थी। तस्वीरें भेज तो दी मैंने पैगाम भेजा, नहीं मुझे लाइव दिखाओ सब, डोंट वरी मैं अपनी तरफ का कैमरा ऑफ कर दूंगी। ओके, चलो करो कॉल। मैंने पैगाम भेजा और फिर मोबाइल को हाथ में थाम कर उसकी कॉल उठा ली। मेरे कान में एयरपोर्ट लगे थे, इसलिए सबूर की आवाज़ सिर्फ मैं सुन सकता था। वाह भाई, खूब अरेंजमेंट्स की हैं। उसकी दाद पर मैं खिल उठा। मैं अभी स्टेज की तरफ जा रहा था। उसे स्टेज की सजावट और इकरा भी दिखानी थी। वेट वेट, ये ग्रीन फ्रॉक में कौन है? आयत को भला वो कैसे इग्नोर कर सकती थी? उसे शायद पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही इग्नोर कर सकता था। आयत है, कासिम चचा की बेटी। वही आयत? मैं उसे आयत के किस्से सुना चुका था। यस, वही आयत। वाह यार, ये तो बहुत ही कोई मतलब ये तो बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश है। टीआर हमदानी की नवासी है, पैसा चमक रहा है। मैंने हमेशा की तरह नाक चढ़ा के तंज किया। फिर भी नो डाउट बहुत हसीन है मैडम। वो बेशक तारीफ कर रही थी, लेकिन मैं उसके लहजे को पहचान गया था। आखिर को हमारे ताल्लुक को 3 साल हो चुके थे। मुझे पता है तुम क्या सुनना चाह रहे हो। क्या? मिस सनूबर वाजिद, फ्यूचर मिसेस सुबूर हादी, दुनिया की हसीन से हसीन लड़की आपके आगे मात है। यह हादी का दिल है मैडम। इसमें जब कोई बस जाए, जिस मकाम पर आ जाए, वहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता। मेरी इस तारीफ पर वो यकीनन गुलनार हो गई होगी। चलो चलो अब खुद को दिखाओ, ग्रीन कुर्ते में कैसे लग रहे हो? ग्रीन नहीं पहना यार, मैंने दिल महसूस कर जवाब दिया। हाँ, क्यों नहीं पहना? उसे भी अफसोस हुआ था, क्योंकि उस कुर्ते में उसकी भी पसंद शामिल थी। फिर बताऊंगा, फिलहाल मुझे देखो। कैमरा टर्न कर रहा हूँ। मैंने कैमरा अपनी तरफ मोड़ा और मुस्कुराया। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें आयत की बुरी नजर से बचाए। वो खिलखिलाई। मैं भी बेख्तियार हंस दिया। हादी, वो तुम्हें घूर रही है। सुबूर की तवज्जो दिलाने पे मैंने देखा वो मुझसे कुछ कदम पीछे खड़ी थी। बज़ाहिर तो वो रोहा और मलिहा के साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें मुझ पे टिकी थी। बंद कर दो कॉल। सबूर के ऐसा कहने की देर थी, मैंने फौरन फोन बंद कर दिया और वहां से और उसकी नजरों से दूर हो गया। बस फिर मैंने पूरी तकरीब में खुद को उसकी नजरों के हिसार में पाया, जिनको चाह के भी मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा था। लाडी, कैसी हो बेटा? बहुत याद आ रही है। नाना अब्बू की बेचैन आवाज मेरी समात से टकराई।
مجھے یہاں آئے دوسرا دن تھا. انہیں میری یاد ستانے لگی تھی. کان میں ایئرپوڈز لگائے، سبز فراک زیب تن کیے، میں اس وقت سنگار میز کے سامنے بیٹھی میک اپ کر رہی تھی. نانا ابو، لگتا ہے آپ میری شادی نہیں کریں گے. میں بہت محبت اور لاڈ میں ابو سے ابھی پہ آ جاتی تھی. وہ میری بات پہ کہا لگا کے ہنس دیے. میرا ان کے ساتھ یوں ہی مذاق چلتا تھا. ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی تعلق تھا. مما کے جانے کے بعد اور بابا کی دوسری شادی کروا لینے کے بعد اب وہی میرے دوست تھے، وہی میرے استاد اور وہی میرے سربراہ. میں گالوں پہ بلش کی اسٹروک لگا رہی تھی اور وہ ہنستے ہوئے میری بات کا جواب دے رہے تھے. نہیں نہیں، شادی تو تمہاری کرنی ہے، پر رخصت کروا کے دلہا گھر لے کے آئیں گے. اور اگر وہ نہ مانا تو؟ میں مسکرا رہی تھی اور نگاہوں میں ہادی کا سراپا گھوم رہا تھا. وہ نہ مانا تو ہم اپنا بوریا بستر سمیٹ کے اس کی طرف چلے جائیں گے. نانا ابو ہنس رہے تھے. میں بھی ان کی بات پہ کھلکھلا دی. میں عموماً اس بات پہ کبھی نہیں ہنستی تھی. شاید اسی لیے انہوں نے میرے اندر آئی خاص تبدیلی کو فوراً بھانپ لیا. بہت خوش ہے ہماری لاڈی، لگتا ہے کوئی خاص بات ہے. میں نے ہنسی دبائی اور آنکھیں چندی کیے شرارت سے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ ایک نانا نہیں، آپ ایک جن ہے. کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو یہ سب؟ ہاں صحیح کہا، میں ایک جن ہوں اور میری جان تم میں بستی ہے. آپ جن نہیں، میری جان ہے. میں نے ہنستے ہوئے ہوائی بوسہ دیا اور تھوڑا سا آگے ہو کے لپسٹک لگانے لگی. اچھا زیادہ بات مت گھماؤ، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ. ابھی بتا دوں؟ گھر تو آنے دے. میں اٹھ کھڑی ہوئی، بالوں کو کھول کے کندھوں پر بکھیر دیا. ابھی بھی اپنے ہی گھر میں بیٹھی ہو؟ چلو اچھا، میں گیس کرتا ہوں. تمہاری خوشی کی وجہ کہیں وہ تو نہیں جو کل مال میں تمہارے ساتھ تھا؟ اور مجھے یقین ہے وہ ہادی تھا. نانا ابھی کی بات میں میرا منہ کھل گیا اور پھر تیوری چڑھ گئی. گاڑی کے ٹریکر کو ٹریس کرنے سے کام کچھ زیادہ ہی تھا. نانا ابھی، آپ نے پھر سے میری جاسوسی کی؟ کرنا پڑتا ہے سب، تم نہیں سمجھو گی. خیر یہ بتاؤ کیسا ہے ہادی؟ وہ متجسس تھے. میں نے گلو بند اٹھا کر گلے میں پہنا. سفید موتیوں کے بیچ سبز نگینہ چمک رہا تھا. وہ ویسا ہی ہے، سڑیل، نک چڑھا. میں چپ ہوئی تو انہوں نے حیرت سے پوچھا، بس؟ میں مسکرائی. گلے میں پہنے نیکلس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا، ہینڈسم، ڈیشنگ، ذرا ہٹ کے. نانا ابھی کا کہا گونجا تھا. ہاں مطلب لاڈی کو پسند ہے. سمٹمز تو یہی بتاتے ہیں. میں نے کلچ بیگ کو اٹھایا اور نزاکت سے اس کی چین کو بازو میں لٹکایا. ہاں پھر تو جلد اس ہادی سے ملنا پڑے گا. ضرور. فی الحال تو مجھے جانا ہے، پر آپ سے آ کے رات کو بات کرتی ہوں. میں نے خود کو جانچتی نظروں سے دیکھا. اوکے، اور ہاں گارڈز کو ساتھ لے کے جانا. نانا ابھی، گارڈز کو ساتھ لے جانے والی بات پر میں نے منہ بسورا. جو کہا ہے وہ کرو. اب کی بار انہوں نے اپنے مخصوص سخت لہجے میں کہا تو میں نے گہری سانس خارج کی. اوکے. فون بند کیا اور خود کو بغور دیکھا. دل نے داد دی اور دماغ نے سرگوشی کی. آج مجھے اگنور کرنا کیسے ممکن ہوگا ہادی جاوید عمر؟ لیکن یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی. وہ مجھے آج بھی اسی طرح اگنور کر رہا تھا. ایک دو سرسری نگاہ کے بعد اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، لیکن کوئی ایسا تھا جس سے بات کرتے ہوئے وہ ہنس رہا تھا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. میرا دل بجھ گیا. مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں تھا؟ میں گمسم کھڑی تھی، نگاہیں بے اختیار ہی اس پر ٹکی تھیں. اب وہ اسٹیج پہ بیٹھا صنوبر کو مہندی لگا رہا تھا اور کسی بات پہ ہنس رہا تھا. یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے. روحا جو نہ جانے کب سے مجھے دیکھ رہی تھی، میرے کان میں سرگوشی کی اور کندھے سے کندھا ملائے میرے ساتھ کھڑی ہو گئی. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اس نے شعر مکمل کیا تو میں ہنسی دباتے ہوئے اسے دیکھنے لگی. سچ؟ یہ والا تو بہت مشکل ہے. میں نے شریر لہجے میں کہتے ہوئے آنکھ کا کونا دبایا
تو پھر ہم دونوں ہنسنے لگی۔ حویلی کے سبھی مکینوں میں سے ایک وہی تھی جو آج بھی مجھ سے بلا جھجک مخاطب ہوئی تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، چلبلی، نٹ کھٹ، مگر گہرا مشاہدہ رکھنے والی۔ اس نے مجھے پکڑا تو میں نے بھی انکار نہیں کیا۔ ہم سب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ روحا کا اشارہ ہادی کی طرف تھا، جو اب اقرا کے گرد بازو حائل کیے بیٹھا تھا۔ میں نے دلچسپی سے اسے گھورا۔ ہم اس سے موگیمبو کہتے ہیں، لیکن آج تک ہم ایسا کچھ نہیں کر سکے جس پر یہ کہے ہا 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 موگیمبو خوش ہوا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ فلک شگاف کہا لگایا۔ ویری فنی۔ میں نے بمشکل ہنسی کو کنٹرول کیا۔ یس جی، ہم سب تو ویری فنی والے فنی ہیں، لیکن لگتا ہے ہم سب کا جو سڑیل والا پارٹ ہے وہ اللہ نے ان جناب میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ ہم دونوں مسلسل ہنس رہی تھی، ہنستے ہوئے ہی وہ بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ بٹ ڈونٹ وری پرنسس، تمہاری محبت میں گھل کے تو رس گلہ ہو جائیں گے جناب۔ رس گلہ نہیں چاہیے، ایسے ہی کڑوا کسیلا، میں نے سنجیدگی سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اب اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ روحا نے میرے کندھے کو ٹہوکا۔ ہائے ہائے یہ عشق! ویسے تو آپ حسن کی دیوی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں بھی اس ناچیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے ہلکا سا خم کر کے کہہ رہی تھی۔ ضرور بتاؤں گی، میں نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ میں تقریب سے واپس تو آ گئی تھی، لیکن دل پر ایک بوجھ تھا، ایک بے چینی تھی۔ ذرا سوچیے، جس نے ہر نظر کو خود پہ اٹھ کے ٹھہرتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے ہر خواہش کی تکمیل انتظار سے پہلے دیکھی ہو، جس نے ہر زبان کو اپنی تعریف کے قصیدے پڑھتے سنا ہو، اس کے لیے یہ لمحہ کتنا اذیت ناک ہوگا۔ سوچیے، یہاں، بس یہاں، میں آیت قاسم اپنے سارے حوصلے ہار بیٹھی۔ بس یہاں میں ہار گئی، جس نے جیت کے علاوہ کبھی کچھ دیکھا نہ سنا۔ میں تکلیف میں تھی، بہت تکلیف میں، اور میری ہر تکلیف، ہر بے چینی کا حل نانا ابو کے پاس تھا۔ میں نے انہیں فون ملایا، تیسری گھنٹی کے بعد انہوں نے فون اٹھایا۔ لاڈی خیریت؟ اس وقت؟ ان کی فکر مند آواز فون بوتھ میں ابھری۔ نانا ابھی؟ میرے لہجے میں عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ وہ چوکنے ہو گئے۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے؟ اور میں ہمیشہ کی طرح بلا جھجک بتاتی چلی گئی۔ ان کے پاس میری ہر مشکل کا حل تھا۔ وہ مجھے سمجھا رہے تھے، اور پسے پردہ کہیں یہ شعر گونج رہا تھا۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔